بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پورے ملک میں سموگ پھیلی ہوئی ہے اور سموگ نے ہر طرف اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ یہ سموگ کیسے ختم ہوگی اس کا ہم قرآنی طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری چند ایک باتیں سماعت فرمائیں۔ برادران اسلام، آج کل وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا سانس پھولا ہوا ہے کہ کس طرح ہم سموگ سے بچیں، سموگ کو کیسے دور کریں۔ اس کے لیے مختلف اسباب بیان کیے جا رہے ہیں اور اس کے مختلف علاج تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اسباب کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہ دھوئیں کی وجہ سے سموگ پھیل رہی ہے، یا فصلوں کی کٹائی کی وجہ سے پھیل رہی ہے، یا بھٹوں کے دھوئیں کی وجہ سے پھیل رہی ہے، یا اسی طرح گیدرنگ کی وجہ سے پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت سکولوں کو بند کر رہی ہے۔ اسی طرح اور دیگر وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے سموگ پھیل رہی ہے۔ اب اس کا علاج کیا تجویز کیا جاتا ہے کہ ہم مصنوعی بارش برسائیں گے تو سموگ ختم ہو جائے گی، چونکہ لاہور پوری دنیا کے اندر سموگ کے اندر پہلے نمبر پر آ چکا ہے، اور کبھی ملتان پہلے نمبر پر آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور شہر پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔ اور یہ سموگ بھی کوئی عام سموگ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، ناک کی الرجی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے سانس کے مسائل اور دمہ کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے یہ جو سموگ ہے یہ عام دھند کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ زہریلی ہے۔ اس کے اندر زہریلا پن پایا جاتا ہے، اور اس کے زہریلے پن ہی کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اور حکومت وقت اس کے لیے کبھی لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کا انتظام کرتی ہے، آج کل راول پنڈی کے اندر مصنوعی بارش برسانے کا پلان چل رہا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ یاد رکھیں یہ مسئلے کا صرف ایک پہلو ہے، اسباب بھی مسئلے کا ایک پہلو ہیں، اور جو علاج کیا جا رہا ہے یہ بھی تصویر کا ایک رخ ہے۔ آپ کس کس شہر میں کروڑوں روپے خرچ کر کے مصنوعی بارش برسا کے سموگ کو ختم کریں گے؟ لاہور میں ہوگی تو پھر جو راول پنڈی کے اندر شروع ہو جائے گی، راول پنڈی کے اندر اگر مصنوعی بارش برسائیں گے تو کراچی کے اندر یہ مسئلہ بن سکتا ہے، کبھی ملتان کے اندر، کبھی فیصل آباد کے اندر، کبھی کسی اور شہر کے اندر، اور بیچارے دیہاتوں اور گاؤں کی باری تو شاید ہی کبھی آئے کہ ان کی قسمت میں بھی کبھی مصنوعی بارش جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہو۔ تو حکومت وقت سے میں یہ بات کہوں گا یہ اصل مسئلے کا حل نہیں ہے، اسباب بھی تصویر کا ایک رخ ہیں، اور اسی طرح جو علاج تجویز کیے جا رہے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ بھی تصویر کا ایک رخ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسباب نہیں ہو سکتے، دنیا کے یہ چند اسباب بھی کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ سبب بن سکتے ہیں۔ علاج بھی کرنا چاہیے، جو ہو سکتا ہے اس کے لیے تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جو قرآن پاک کی روشنی میں الحمدللہ میں آپ کی خدمت میں سموگ کے مسئلے کا حل پیش کرنے لگا ہوں، اصل حقیقی سبب بھی وہی ہے اور اصل علاج بھی وہی ہے۔ اگر اس کو وفاقی اور صوبائی حکومتیں تسلیم کر لیں تو الحمدللہ سموگ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور مسلمان اس بیماری سے اور اس تکلیف دہ چیز سے بچ جائیں گے، اور اہل پاکستان محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، جب قوم بحیثیت مجموعی گناہ کرتی ہے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں اور عذاب اور سزائیں بھی اجتماعی طور پر آتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال ہو گئے، لیکن تحریک پاکستان کے اندر جو ہمارے قائدین نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں اسلام نافذ کریں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 77 سال گزرنے کے باوجود وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا، اور اس کے علاوہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، عالم کفر سے تعلقات کیسے بنانے ہیں، معیشت کو کیسے مستحکم بنانا ہے، جو ہے نوجوانوں کو کدھر ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں جو ہے زیادہ قابل توجہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا ختم ہو کر رہ گیا ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ختم ہو کر رہ گیا ہے، اسلامی تعلیمات سے ہمارا تعلق بالکل جو ہے کمزور پڑ چکا ہے، اور اسی طرح توبہ و استغفار سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے ہم اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کرتے، بلکہ گویا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، صرف اسباب اختیار کرتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ
کی تجویز کردہ جو سزائیں ہیں ان کا گویا کہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس طریقے سے مصنوعی بارش برسا کے فلاں طریقے سے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنے معاملات حل کر لیں گے۔ گویا کہ یہ توبہ اور استغفار سے اعراض کا ایک راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک اور سوال کا بھی جواب دینا چاہوں گا اصل نسخہ تجویز کرنے سے پہلے، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر توبہ و استغفار سے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے، اسلام کی طرف پلٹ آنے سے اگر سموگ اور اس طرح کی بیماریاں اور اس طرح کی سزائیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر عالم کفریہ ممالک، ان کے جو شہر ہیں وہ فضائی آلودگی سے کیوں پاک ہیں؟ وہ تو کافر ہیں، وہ تو دن رات گناہ کرتے ہیں، وہ تو دن رات برائیاں کرتے ہیں، پھر بھی ان کے شہر فضائی آلودگی سے کیوں پاک ہیں؟ اس شیطانی وسوسے کا میں جواب دینا چاہوں گا۔ وہ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے معاملے کو اور طرح ڈیل کرتا ہے اور کافروں کے معاملے کو اور طرح اللہ تعالیٰ ڈیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ مسلمانوں کے حوالے سے اور ہے اور کفار کے حوالے سے اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو دنیا کے اندر سہولتیں دے کر ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور پھر ان کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے، اور ان کی ساری سہولیات اور ان کی ساری فضائی صفائی جو تھی، جو دنیا میں نظر آ رہی تھی، آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جائے گی، کیونکہ وہ سرکشی اور تمرد میں بہت آگے بڑھ چکے تھے اللہ کی نافرمانی میں۔ تو اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑی، دنیا کو یہ چمک دمک نظر آنے لگی اور حقیقی جو تصویر کا رخ ہے وہ اوجل ہو گیا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث مبارکہ میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے پردے میں ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں کے پردے میں ڈھانپ دیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو کافروں کی یہ چمک دمک اور اس طرح کی چیزیں اور سہولیات جو آپ کو نظر آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ خفیہ تدبیر ہے جسے سمجھنا چاہیے اور مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر یہ آزمائشیں لاتا ہے، بظاہر اس طرح کی آزمائشیں کافروں پر عام طور پر نہیں لاتا، ان پر بھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے اور پھر ان کا انجام جہنم کی شکل میں ہونے والا ہے۔ اور مسلمان جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے دین پر چلتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں توبہ و استغفار کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لاتا ہے تاکہ میرے بندے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، مجھ سے معافی مانگ لیں، ان کی دنیا کی جو پریشانیاں ان کو بھی میں ختم کر دوں اور آخرت میں یہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اس مسئلے کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ اعتراض ہوا بن کر اڑ جائے گا کہ کافروں کے جو ملک ہیں ان میں فضائی آلودگی کیوں نہیں اور مسلمان ملکوں کے اندر فضائی آلودگی کیوں ہے، یا دیگر مسائل، اسی پر آپ قیاس کر لیں۔ اب آتے ہیں مسئلے کے اصل حل کی طرف، جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قرآن پاک سے آپ کو بتائیں گے کہ اس سموگ کا اور اس طرح کے دیگر مسائل کا اصل حل کیا ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ صدر پاکستان بھی توبہ کریں، وزیر اعظم پاکستان بھی توبہ کریں، چیف آف آرمی سٹاف بھی توبہ کریں، چیف جسٹس بھی توبہ کریں، وفاقی حکومتیں بھی توبہ کریں، وزرائے اعلیٰ بھی توبہ کریں، گورنرز بھی توبہ کریں، اور ہر صوبے کے ذمہ داران توبہ کریں اور عوام الناس کو بھی توبہ استغفار کی طرف متوجہ کریں اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا سامان کریں۔ انشاءاللہ یہ سموگ کیا، اس طرح کی جتنی بھی موذی بیماریاں ہیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے اسباب اختیار نہ کریں، وہ بھی کریں، لیکن توکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور بھروسہ کرنے والے مومنوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارا توکل و بھروسہ کہاں ہے؟ دور جا چکا ہے کہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے اسباب اختیار نہ کریں، دنیاوی علاج تجویز نہ کریں، وہ کریں، لیکن اصل مسئلے کی طرف آئیں جو اصل حقیقی وجوہات ہیں۔ مصنوعی وجوہات لے کر مصنوعی بارشیں برسانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اسباب اختیار کریں اور ساتھ جو حقیقی اسباب ہیں ان پہ نظر رکھیں اور حقیقی جو تدابیر اور علاج ہے اس پہ نظر رکھیں۔
باقی ہم پوری طرح اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا کے اسباب بھی اختیار کریں، چونکہ ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ، لیکن انجام اس کی تیزی کا اللہ کے حوالے کر۔ ہم مصنوعی بارش برسا بھی دیں گے تو پھر انتظار کریں گے کہ ہم نے جو جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اس سے مصنوعی بارش ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، دیکھیں گے کہ نہیں ہوئی۔ اللہ کی طرف کوئی رجوع نہیں۔ بارش برسائیں، تدابیر اختیار کریں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ یہ ہم نے اپنی کوشش کر لی ہے، اب اس میں برکت تو ڈال دے، ہمیں ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے اور سموگ سے بچا لے اور دیگر آزمائشوں سے بچا لے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تو سموگ ہمارے اوپر نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اور دن رات تمام جو کرتا دھرتا ملک کے جتنے بھی بڑے ہیں وہ سب کے سب ماں سوائے چند لوگوں کے اسلام کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، غیر اسلامی قوانین بنا رہے ہیں۔ یہی عدالتوں کا حال ہے، یہی حکومتوں کا حال ہے اور یہی انتظامیہ کا حال ہے۔ اسلام کی سپورٹ دور دور تک نظر نہیں آتی، لیکن کافروں کی سپورٹ اور اقلیتوں کی اسلامی تعلیمات سے بڑھ کر سپورٹ ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ان کے لیے ہر جگہ ہمدردی ہے، لیکن غریب مسلمانوں سے کوئی ہمدردی دور دور تک واضح طور پہ زمینی حقائق کے مطابق نظر نہیں آتی۔ اب آخر میں الحمدللہ ہم قرآن پاک کی روشنی میں یہ علاج جو ہم نے بتایا ہے یہ قرآن سے آپ کو ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ یہی اس کا اصل علاج ہے۔ ساری حکومت اور سارے حکمران جھک جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، توبہ استغفار کریں اور پوری قوم سے بھی اجتماعی توبہ کروائیں، اور ساتھ یہ عزم بالجزم کریں کہ آج تک جو ہم نے اس ملک پر جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جو ہم نے اسلام نافذ نہیں کیا، یا اللہ اس گناہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اسلام کو نافذ کرنے کا آغاز کرتے ہیں، اور آئندہ یہ اسلام کی مخالفت کا جرم ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہی توبہ استغفار کے ارکان ہیں۔ اگر توبہ استغفار کے ارکان آپ نے پورے نہ کیے، ویسے ہی خالی توبہ 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 میری توبہ قوالوں کی طرح توبہ کر لی تو وہ کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ وہ ہوتی ہے کہ پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، پھر اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم بالجزم کیا جائے، اور پھر آئندہ کے لیے اس سے محتاط رہا جائے، تب توبہ ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے جو آج تک اسلام کی مخالفت قیام پاکستان سے ہوتی رہی ہے، اس پر اجتماعی طور پہ حکمران اور ہم سب عوام توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس کی کبھی مخالفت نہ کریں اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ پھر سموگ کیا، انشاءاللہ کوئی اس طرح کی آزمائش اچانک آ کے ہمیں نہیں دبوچے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں زمین و آسمان سے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ تو برادران اسلام، اب دیکھیں مصنوعی بارش کے ذریعے آخری بات کی طرف ہم آتے ہیں اور وہ نسخہ آپ کو بتا دیتے ہیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے آج کل ہمارے حکمرانوں کی کل کیپیسٹی کیا ہے کہ سموگ کو ختم کریں، سکول بند کر لیں، فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، اور اینڈ یہ ہے کہ ہم مصنوعی بارش برسا دیں۔ ایک شہر پہ برسا لیں گے، دو پہ برسا لیں گے، پورے ملک پر آپ مصنوعی بارش برسانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ کیا ایک ملک شہر آپ کو زیادہ پیارا لگتا ہے، باقی نہیں لگتے؟ تو یہ مسئلے کا اصل حل نہیں ہے، لیکن کسی حد تک اس پر بھی عمل کیا جائے، لیکن توبہ استغفار کے بعد تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اصل حل کیا ہے؟ اصل حل ہے بارش کا برسنا، لیکن مصنوعی بارش کا برسنا یہ مصنوعی حل ہے، حقیقی بارش کا برسنا یہ حقیقی حل ہے۔ اصلی بارش جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے برساتا ہے، جس سے فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، جس سے ہر طرف سرسبزی اور شادابی آ جاتی ہے اور ہر طرف تازگی کی لہر آ جاتی ہے اور فضا کی آلودگی ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرف خوشبوئیں اور برکتیں پھیل جاتی ہیں، یہ حقیقی بارش رکی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے سموگ نے ہر طرف اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ اب یہ حقیقی بارش ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے درخواست کر کے یہ برسوا سکتے ہیں، بارش آ سکتی ہے، اس کا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، وہ کام کر لیں، اللہ تعالیٰ حقیقی بارشیں برسائے گا اور سموگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس پر دلیل ہم اللہ کے قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے پارہ نمبر 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ہے، جس میں اس پورے مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم سب اپنے پروردگار سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ
معاف کرنے والا اور گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ وہ تم پر، جب تم توبہ استغفار کر لو گے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ موسلا دھار، تھوڑی بہت نہیں۔ اور یہ سموگ بیچاری تو چھوٹی موٹی جو بارش ہوتی ہے اسی سے بھاگ جاتی ہے۔ جب موسلا دھار بارشیں برسیں گی تو الحمدللہ سموگ نام کی کسی بیماری کا کوئی جو ہے وجود باقی نہیں رہے گا، اور اس طرح کی دیگر بیماریاں جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ الرجی، دیگر بیماریاں جو فضائی آلودگی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ اس میں حکومت کو انڈیا سے رابطہ کرنے کی، انڈیا کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی کہ ہمیں بھی مصنوعی بارشیں برسانے کے لیے، فضائی آلودگی ختم کرنے کے لیے انڈیا سے رابطہ کرنا پڑے گا، فلاں سے رابطہ کرنا پڑے گا، وہاں سے جہاز منگوانے پڑیں گے، وہاں سے سائنسدان مصنوعی بارش کے لیے منگوانے پڑیں گے۔ اس کی ضرورت دوسرے درجے میں چلی جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم نے خدمت میں عرض کر دیا ہے، اور اصل علاج یہی ہے جو قرآن پاک نے پارہ نمبر 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 نے بیان کر دیا ہے۔